لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، میں نے ایک کلپ بنائی تھی طارق جمیل اور ساجد نقشبندی دیوبندی۔ میں اس لیے دیوبندی کا لفظ ایڈ کیا کہ نام نقشبندی سے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سنی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ دیوبندی ہیں۔ خیر، تو میں نے جو کلپ بنائی تھی تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے کہہ کے ان لوگوں نے کہا، ساجد نقشبندی نے تائید بھی کی طارق جمیل صاحب کی اس قول کی، اور اس پر مزید دلائل بھی دینے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کو ہم نے رد کر دیا قرآن شریف کی تفسیر اور عقائد کی کتابوں کے حوالے سے۔ عقائد کی کتابوں میں وہابی شرح التحاویہ ابن ابی العز حنفی کی مانتے ہیں، اور ابن تیمیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ یہ دیوبندی حضرات مانتے نہیں ہیں، یہ ان کا اپنا پرابلم ہے۔ پھر دوسری بات میں نے یہ پیش کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ تو یسمعون کلام اللہ کی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر جلالین میں، تفسیر مدارک التنزیل میں یہاں ای التوراہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ بھی اعتراض آیا کہ وہاں تورات لکھا ہوا ہے ایک قول، اور دوسرا قول یہ بتایا گیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ سے کلام فرمایا کوہ طور پر، اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ لوگ بے وقوف کے بے وقوف ہی رہے، اگرچہ دوسروں کو جاہل کہتے ہیں، حقیقت ان کی اور مزید ابھر کے سامنے آ گئی۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے۔ تو مفسرین نے اس قول کو مانا تو صحیح کہ تورات اللہ کا کلام ہے، اگرچہ یسمعون کلام اللہ سے کیا مراد ہے اس پر یہاں بحث ہے کہ یہاں وہ کلام مراد ہے جو کوہ طور پہ ہوئی تھی، یا وہ کلام مراد ہے جو تورات ہے۔ اس پہ بحث ہے یسمعون کلام اللہ پہ۔ رہی بات تورات اللہ کا کلام ہے، یہ تو قول تفسیر میں موجود ہے، ابن کثیر میں بھی موجود ہے، بغوی میں بھی موجود ہے، جلالین میں بھی موجود ہے، مدارک التنزیل میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرقات شرح مشکات میں حدیث نمبر 237 کے تحت یہ تحریر فرمایا کہ تورات یہ اللہ کا کلام ہے۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور یہی حق ہے۔ اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ دیوبندیوں کی طرف سے ترجمہ ہوا ہے مرقات کا، اور اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ تورات اللہ کا کلام ہے اور یہی حق ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو تحریر فرمایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تورات اللہ کا کلام نہیں ہے، اب دیوبند کے گھر سے ہی چھپی ہوئی کتاب میں انہی کے ترجمے میں یہ بات موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے بڑے یہ لوگ جاہل ہے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر نعیمی کی بات آئی کہ اس میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں طور پہ کلام مراد ہے، اس کو بھی مس کوٹ کیا ہے۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے طور پہ کلام یا تورات کے احکام، اس کو انہوں نے ہٹا دیا ہے، تو یہاں بھی چوری کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے نام لیے، ہم کو مختصر کرنا ہے، یعنی قرآن سے حوالہ پیش کرنا، تفسیر سے حوالہ پیش کرنا اور حدیث کی کتابوں سے حوالہ پیش کرنا، تو الحمدللہ تفاسیر کی روشنی میں ثابت ہو گیا۔ اور اسی طرح عقائد کی کتابوں میں ان کے امام یعنی وہابیوں کے امام نے بھی اس کو لکھا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں مرقات میں واضح طور سے اس کو لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی جلیل القدر بزرگ، بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، جو قریب 5ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے، حضرت علامہ مولانا ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب تمہید میں بھی یہ لکھا ہے کہ تورات، انجیل، زبور، قرآن اور صحائف
یہ سب اللہ کے کلام ہے. واضح طور سے لکھا ہے تورات، انجیل، زبور، قرآن اور صحیفے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے کلام ہے. تو الحمدللہ کتابوں میں تو کلام لکھا ہے، تفسیر میں بھی کلام اللہ کا کلام ہے یہ لکھا ہے، اور حدیث پاک میں زبور کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن فرمایا. اس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی رفتار میں، یا جیسے اس طرح کی حدیث آئی ہے کہ وہ بہت جلدی قرآن پڑھتے تھے، جبکہ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا. تو زبور یہاں مراد ہے. تو قرآن اگر مانا لیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ عقیدہ تحاویہ میں لکھا ہے، اور ساجد نقشبندی نے یہ کہا بھی کہ عقیدہ تحاوی میں لفظ قرآن لکھا ہے، تورات انجیل نہیں لکھا، تو قرآن چونکہ زبور کو بھی کہا گیا ہے، شرح اسی لیے کی جاتی ہے. اکابرین کی کتابوں کی شرح اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر ایرا غیرہ یہ اس کو پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. اور آج کل کے دیوبندی وہابیوں میں تو اتنی عقل ہے ہی نہیں کہ بزرگوں کی کتابوں کو سمجھ سکے، تو آسانی کے لیے ہی کتابوں کی شرح لکھی گئی ہے. اب الحمدللہ واضح طور سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام کتابیں اللہ کا ہی کلام ہے، اور ہمارا ان سے مطالبہ ہے. اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، ایک حدیث دکھا دے، ایک تفسیر دکھا دے، عقائد کی کتابوں میں سے ایک ایسی عبارت دکھا دے جو مستند ہو کہ تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک دکھا دے. ہونے پر تو دلائل موجود ہے، اور یہ انکار کرتے رہتے کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک دلیل دکھا دے، یا حدیث سے دکھا دے، یا قرآن سے دکھا دے، یا تفسیر سے دکھا دے، یا پھر عقائد کی کسی کتاب سے دکھا دے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. ہرگز یہ نہیں دکھا سکتے، خالی بکواس کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میرا یہ پیغام ہے تمام سنی مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے کہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ نہ آئے. وہ اگرچہ کتنی بھی کلپس بنا کے، کتنا بھی ڈسٹورٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے، حقیقت یہ ہے کہ اہل السنت والجماعہ یہی حق ہے، اور یہ آپ کو صرف اور صرف اہل السنت والجماعت میں ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. باقی جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب باطل ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.